کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی کتنا کام کرتا ہے اور کتنا کسی سے کروا کے اپنے نام کرتا ہے۔ حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں۔ ٹیم ورک کے طور پر پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے۔ اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کچھ کیسوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے۔ جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے۔ تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں۔ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا۔ دوبارہ سنا دیں ایک مرتبہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے اچھی طرح۔ حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں۔ پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے۔ اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کچھ کیسوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے۔ جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے۔ تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں۔ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا۔ اب یہاں جو آپ نے دیکھ لیا اور ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو اقبال جرم ہو چکا ہے اور یہ ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے، اس نے صرف اپنے عرفان القرآن کی دھاک بٹھانے کے لیے کہ یہ ہر لفظ میں نے خود لکھا اور یہ میں نے کیا، اس نے اس چیز کو واضح کیا۔ اب یہاں پر اصل یہ طبقہ، یہ چند لوگ جو ہیں اس کے ایسے ہیں کہ جتنی بڑی غلطی ہو اتنا زیادہ اس پہ فخر کرتے ہیں، یہ ان کا پکا اصول ہے۔ تو اس تقریر میں عرفان القرآن کی انفرادیت ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا میں ایک نمونے پیش کرتا ہوں، اور جو اس نے نمونہ پیش کیا ہے کہ یہ عرفان القرآن اور اس کی طرح کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس نمونے میں بھی کئی کفریات ہیں۔ اس نمونے کے اندر جو اس نے نمونہ پیش کیا، اب 4 نمبر سے ان کو وہ سنائیں کہ کس طرح کا وہ نمونہ ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اردو کے تراجم دیکھے تو کوئی کر دے تمہارے رفیق، کوئی کر دے تمہارے ساتھی۔ یہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کر دیا تمہارے صاحب، اسی صاحب کو صاحب کر دیا، یعنی ترجمہ نہیں کیا۔ نہ بہکے نہ بے راہ چلے، تو کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا، پیر کرم شاہ صاحب کا، انہوں نے ساتھی کر دیا، انہوں نے ساتھی کر دیا۔ اب علامہ کاظمی شاہ صاحب کا ما صاحبکم تمہارا آقا کر دیا۔ اب لفظ آقا میں اپنی جگہ ادب احترام تو ہے، مگر وہ ترجمہ تو نہیں بنتا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اردو کے تراجم دیکھے تو کوئی کر دے تمہارے رفیق، کوئی کر دے تمہارے ساتھی۔
یہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کر دیا تمہارے صاحب، اسی صاحب کو صاحب کر دیا، یعنی ترجمہ نہیں کیا. نہ بہکے نہ بے راہ چلے، تو کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق. جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا، پیر کرم شاہ صاحب کا، انہوں نے ساتھی کر دیا، انہوں نے ساتھی کر دیا. اب علامہ کاظمی شاہ صاحب کا ما صاحبکم تمہارا آقا کر دیا. اب لفظ آقا میں اپنی جگہ ادب احترام تو ہے، مگر وہ ترجمہ تو نہیں بنتا. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح اکابر یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی اور علامہ کاظمی جو ہیں ان کے ترجمے کو پیش کر کے ان کے بارے میں کہ صاحب کا ترجمہ صاحب کر دیا، ترجمہ نہیں کیا، بلکہ آگے جا کر اعلی حضرت کے ترجمے پر معاذ اللہ یہ کہا کہ اس میں توہین ہے رسالت کی. اعلی حضرت کے ترجمے پر بے ادبی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ جس نے صاحب کر دیا اس میں تو معاذ اللہ توہین ہے. ابھی میں وضاحت کروں گا کہ وہ جو اس نے کیا ہے وہ کتنی بڑی غلطی ہے، اور صاحب ہی ترجمہ ہو سکتا ہے یا اس کے قریب قریب جو الفاظ ہیں، لیکن اس کا انداز دیکھو اور جو اس کے چیلے ان کو بتاؤ کہ ہمارے اماموں کے بارے میں کتنے سخت لفظ بولے. توہین کا لفظ، بے ادبی کا لفظ کہ جو صاحب سے ترجمہ کرے گا تو اس نے تو شان رسالت کو سامنے نہیں رکھا. وہ بھی سنا دوں ان کو اگلے سے. تو اب یہاں میرا قلم رک گیا. اب صاحب اور رفیق اور ساتھی یہ ترجمہ کرنے کو تو میرا دل تیار نہیں کسی قیمت پہ، کہ صحابہ کرام سے خطاب ہو اور اللہ ان سے کہے تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے صاحب. یہ تو قلم تیار نہیں کہ یہ ترجمہ کرے، دل نہیں مانا. آقا علیہ السلام شان رسالت کا جو ادب ہے اس کے منافی ہے. تو اب یہاں میرا قلم رک گیا. اب صاحب اور رفیق اور ساتھی یہ ترجمہ کرنے کو تو میرا دل تیار نہیں کسی قیمت پہ، کہ صحابہ کرام سے خطاب ہو اور اللہ ان سے کہے تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے صاحب. یہ تو قلم تیار نہیں کہ یہ ترجمہ کرے، دل نہیں مانا. آقا علیہ السلام شان رسالت کا جو ادب ہے اس کے منافی ہے. یہ دیکھو صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کو معاذ اللہ شان رسالت کے منافی کہا، اور صاحب کا ترجمہ صاحب کے ساتھ اعلی حضرت نے کیا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے لحاظ سے یہ بات کی کہ یہ شان رسالت کے منافی ہے، لیکن اس بھی ہوش کو یہ پتہ نہیں کہ صاحب کا لفظ تو اللہ نے بولا ہے، صاحب کا لفظ تو رب نے خود بولا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، للکار ہے، للکار ہے. اب بات سوچنے کی ہے، جو اس کے ابھی وکالت کرتے ہیں نا لوگ، ہمارے کچھ ایسے درمیان میں ابھی ہیں، بہت سے لوگ تو برسرے پیکار آ گئے، اور علامہ خادم حسین صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی درمیان میں جو ہے وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. میں تو یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی اس شخص کا محاسبہ نہ کیا گیا تو آگے جو خطرناک نتائج نکلیں گے وہ ہم لفظ بیان ہی نہیں کر سکتے. ہمارے اکابر نے تو بہت پہلے دیکھ لیا تھا، اور ہم تو اسی وقت سے یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ ذاتی اختلاف نہیں، یہ نظریاتی اختلاف. اب جو میں نے آپ کے سامنے اب تک بیان کیا، بتاؤ اس میں میں نے اپنی ذات کے لحاظ سے کیا بیان کیا؟ ان میں کون سی چیز ہے جسے کہا جائے کہ جلالی صاحب کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ حرمت رسول علیہ السلام کی بات ہے، ناموس رسالت کی بات ہے، تقدیس الوہیت کی بات ہے، قرآن کے قرآن ہونے کی بات ہے، دین کے دین اسلام ہونے کی بات ہے. تو اس میں ذاتی بات کیا؟ یہ سب نظریاتی بات ہے، اور اس سے ہم واخذہ کریں گے، بڑا کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی کو اس کی خیر خواہی ہے
تو پکڑ کے لے آئے. اگر ہم بات کرنے نہ بیٹھے تو پھر شکوا کرے. ہم تو للکار ہے حق کا دائی حق کا واسطہ. دیکھو ہمارے غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی رہائی کے لیے ایک شخص کہتا ہے کہ میں 5 کروڑ ہر وقت جیب میں رکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مانگے اور مجھے دیر ہو جائے. تو ہم ساری دلیلیں ہر وقت ساتھ ہی رکھتے ہیں کہ جب بھی فون آئے تو ہم فوراً تیار ہیں. ہمیں انتظار ہے. قرآن سے سنت سے دلیل سے بات ہوگی. لیکن یہ جو درمیان میں لوگ ہیں وہ اپنے چپ کا روزہ توڑے تو صحیح, اس کو بلاتے کیوں نہیں؟ آخر امت کا مسئلہ ہے. اور یہاں کوئی اس کو کھا نہیں جاتا. اس کو پتا چلے کہ باہر بیٹھ کے دہشت گردی کے خلاف فتوے دینا اور ہوتا ہے اور بمبوں دھماکوں کے درمیان بیٹھنا اور ہوتا ہے. تو محتشم سامعین حضرات, اس نے ساری صفائی کر دی. وہ روئے زمین پر کوئی ترجمہ نہیں. اور پھر بطور خاص اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا نام لے کے کہ جس ترجمے نے کروڑوں ایمان بچائے ہیں, صرف اس کو مسترد ہی نہیں کیا, ساتھ توہین رسالت کا لفظ بھی بول دیا کہ منافی آداب رسالت. اور اس کے بعد جو ترجمہ آپ کیا وہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر اس میں تبصرہ ہوگا کہ صورتحال اس کی کیا ہوتی ہے. یہاں پر یہ ترجمہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. ترجمہ دھیان سے سننا. تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے, یہ صاحب کا ترجمہ, دھیان سے سننا. صاحب کا ترجمہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے, یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے. جس پر اس نے قلم توڑ دیا وہ ترجمہ کیا ہے کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے. لیکن دیکھنا ہے یہ رب فرما کی نہیں رہا. صاحب و کم کنہیں کہا گیا؟ کم کون ہے؟ کم کنہیں کہا جا رہا؟ تو اس چیز کو سامنے رکھو گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اعلی حضرت نے صاحب کا ترجمہ صاحب کیوں کیا, اور اس شخص نے صحبت سے نوازنے والے کہہ کے مشرکوں کو صحابی کہنے کا قول کیوں کیا ہے. اب یہاں پر یہ انداز, چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر اس لفظ صاحب کا استعمال کیا گیا ہے. یہاں تفسیر ابن جریر سے خطاب کس کو ہے یہ معین کروں گا, اور پھر قرآن کی قرآن سے تفسیر کر کے یہ بتاؤں گا, آیات قرآن سے ثابت کروں گا یہ شخص نے لفظ صاحب کا ترجمہ غلط کیا ہے. اور اعلی حضرت نے صاحب کہہ کے قرآنی علوم کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. ما ضل صاحبکم خطاب کس کو ہے؟ آؤ پوچھ لیتے ہیں. امام بیضاوی کہتے ہیں الخطاب لقریش. خطاب کس کو ہے؟ خطاب کس کو ہے؟ یعنی کفار مکہ کو خطاب ہے. یہ تفسیر بیضاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252. خطاب ہے قریش کو. امام کلبی کتاب التسہیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75 کہتے الخطاب لقریش. خطاب کس کو ہے؟ قریش کو. امام محمود آلوسی بغدادی روح المعانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 27 کہتے الخطاب لقریش. خطاب کس کو ہے؟ تفسیر کشاف امام زمخشری کہتے الخطاب لقریش. خطاب کس کو ہے؟ قریش کو. صفوت التفاسیر الخطاب لقریش محمد علی صابونی کی کتاب کہتے ہیں خطاب کس کو ہے؟ اس کے ساتھ تفسیر نصفی امام ابو البرکات کہتے ہیں الخطاب لقریش. خطاب کس کو ہے؟ تفسیر ابی سعود جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 641 کہتے ہیں الخطاب لقریش. خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کو خطاب نہیں, کفار مکہ کو خطاب. الخطاب لقریش
ما ضل صاحبکم، اے قریش، اے کفار مکہ،